بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میرے نہایت عزت و احترام کے لائق میرے سامعین محترم، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ آپ کو ایک صدمہ جانکا سے دو چار ہونا پڑا، یعنی ان کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک بیک اجل کو لبیک کہا، اور اس طرح آپ اپنے ہادی و آقا جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند بالکل کم سنی یتیم بن گئے۔ اس وقت آپ کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ زندہ تھے۔ انہوں نے یتیم نواسے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ انہی کا فیضان تھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اور والد ماجد نے علم و عرفان کی انتہائی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ اب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے سایہ عاطفت میں آنا کسی سر الہی کی غمازی کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، انہوں نے تمام پدرانہ شفقت نواسے کے لیے وقف کر دی۔ ان کی فراست باطنی نے معلوم کر لیا تھا کہ اس نونہال کی جبین سعادت میں نور ولایت چمک رہا ہے، اس لیے فیضان باطنی سے انہوں نے ننھے عبد القادر کو خوب سراہا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد اور پہلے مرشد اول حضرت سیدنا عبداللہ صومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شکم مادر میں علم، روایت ہے کہ جب آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو آپ کو ایک مدرسے لے کے جایا گیا اور آپ کو وہاں داخل کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ استادوں کے سامنے آپ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استادوں نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بسم اللہ شریف کے پڑھتے ساتھ الف لام میم سے لے کر 18واں سپارہ مکمل کر دیا۔ استاد نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ تم نے یہ کب یاد کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی، تو جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ اپنی ولایت کا علم ہونا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سفر سنی کی عالم میں جب مدرسے جایا کرتا تھا تو روزانہ ایک فرشتہ میرے پاس آتا اور انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسے لے کے جایا کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میں نے مطلقاً پہچانا نہیں کہ یہ انسان یا فرشتہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے مجھے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مدرسے میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کو میں بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے، تو اس بندے نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ سادات کے گھرانے کا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ عنقریب بہت بڑی شان والا ہوگا۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے میں نے دریافت کیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں جایا کرتا تھا تو فرشتوں کو اپنے پیچھے اور ارد گرد چلتے دیکھتا۔ جب مکتب میں پہنچ جاتا تو بار انہیں یہ کہتا سنتا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اس واقعے کو بار دیکھ کر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے درجہ ولایت پر فائز کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔